بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، محترم صحیفوں میں بلند مرتبہ پاکیزہ۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 13 کے الفاظ کے معانی بیان کر دیے تھے۔ آیت نمبر 14 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے مرفوعۃ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مکرمۃ جو آیت نمبر 13 میں آیا اور اس کے بعد آیت نمبر 14 میں مرفوعۃ اور پھر مطہرۃ، یہ تینوں الفاظ صفات ہیں ان صحیفوں کی کہ جن صحیفوں میں گویا کہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اور وہ صحیفے جیسا کہ اگلی آیات میں بتا دیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بڑے نیک اور بلند مرتبہ سفیر جو کہ فرشتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اب وہ صحیفے، اور انہوں نے گویا کہ جیسا کہ خود قرآن نے بیان فرمایا قرآن کریم کے بارے میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے۔ تو جو ان آیات کے ظاہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہم اندازہ لگاتے ہیں وہ یہ کہ قرآن کریم در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب مناسب موقعوں پر اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے قرآن کی آیات لے کر نازل ہوتے ہیں تو وہ ان آیات کو کچھ صحیفوں میں اس لوح محفوظ سے حاصل کر کے گویا کہ لکھ لیتے ہیں اور وہاں پر محفوظ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا خلاصہ یہ کہ اصل قرآن کریم فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، اور جب اس کا نزول ہونا ہوتا ہے، جس حصے کا نزول ہونا ہے اللہ کے نبی کی طرف، تو وہ فی صحف، تو وہ کچھ صحیفوں میں، اور اس صحیفے کن کے پاس ہوتے ہیں؟ فرشتوں کے پاس ہوتے ہیں، اور اس لوح محفوظ کے قرآن میں سے وہ لکھ کر، اب اس لکھنے کی کیفیت کیا ہے اور ان صحیفوں کی شکل و صورت کیا ہے خداوند عالم کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے مادی کاغذوں کی طرح اور اس مادی جہان کی چیزوں کی طرح وہ نہیں ہے، اور نہ ہی فرشتے اس طرح یعنی مادی کوئی زمین کی چیزوں سے بنا ہوا قلم لے کر اور لوح محفوظ سے اس کو ان صحیفوں میں لکھتے ہیں۔ کی حقیقت کیا ہے خداوند عالم بہتر جانے، لیکن بندوں کو سمجھانے کے لیے آسان اور سادہ زبان میں ان صحیفوں کا اور اس قرآن مجید کی عظمت کا ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ ان فرشتوں کا بھی کہ جو قرآن کریم کو لے کر اللہ کے نبی کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ تو پہلا لفظ آیت نمبر 14 کا ہم نے عرض کیا مرفوعۃ۔ مرفوعہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو بلند کر دیا گیا ہو، کسی کے مقام کے بلند کرنے کو بھی اس کے مقام کو مرفوع کرنا کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس لفظ کے یعنی مرفوعۃ کے بنیادی حروف ہیں را، فا اور عین، اور اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کو اٹھانا۔ آپ جب کسی چیز کو اٹھاتے ہیں تو آپ اس چیز کو بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی سے ہم اردو زبان میں بھی لفظ رفعت استعمال کرتے ہیں، اور یہ رفعت اسی را، فا اور عین سے ہے۔ خود قرآن کریم نے قیامت کا ایک نام رافعۃ رکھا ہے۔ رافعہ یعنی بلند کر دینے والی، اور اس سے پہلے آیا خافضۃ، پست کر دینے والی، گرا دینے والی، یعنی جب قیامت آئے گی تو بہت سے لوگ ان کے مقامات الٹ پلٹ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ جو دنیا میں اپنے مقام کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے بڑا بلند مقام رکھتے تھے اور معاشرہ انہیں بڑا بلند مقام دیتا تھا، قیامت ان کے مقام کو ان سے چھین لے گی کیونکہ خدا کے نافرمان تھے، اور وہ انتہائی بے حیثیت اور حقیر اور لاچار ہو کر قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور اپنے حکم کے منتظر ہوں گے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ کہ جن کا دنیا میں، بہت سارے ایسے لوگ جن کا دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا، ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن چونکہ خدا کے فرما بردار تھے، اللہ کے اطاعت گزار تھے، رافعۃ، قیامت آ کر ان کے مقامات کو بہت زیادہ
بلند کر دے گی، اور ان کے مقام کو دیکھ کر دنیا دار لوگ حسرت کریں گے کہ جن کو ہم اتنا پست سمجھتے تھے، جن کو ہم حیثیت نہیں دیتے تھے، اللہ کے ہاں ان کا مقام اور ان کا شرف اور ان کی حیثیت کتنی زیادہ ہے۔ اور وہاں پر گویا کہ وہ قرآن کا بتایا ہوا معیار کھل کر سامنے آ جائے گا جو قرآن نے اللہ کے ہاں عزت کا معیار دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک یقیناً تمہارے درمیان تم لوگوں میں سے زیادہ اکرم، زیادہ عزت والا، زیادہ شرف والا وہ ہے کہ جو اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے۔ قیامت کے دن جنہوں نے اس معیار کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان کے مقامات، بلند مقامات کھل کر دیکھنے والوں کے سامنے آ جائیں گے، اور جو بے تقوی تھے ان کے دنیا کے مقام تھے بھی تو وہ ان سے چھین کر ان کو بے بس اور حقیر بنا دیا جائے گا۔ پس را، فا اور عین یعنی بلند کرنا، اٹھانا، اسی اعتبار سے جب کوئی عمارت بنائی جائے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ را، فا اور عین استعمال ہوتا ہے، کہ انشاءاللہ اس کی مثال قرآن ہی سے ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔